یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ نہ نہ. پاکستان کا جو قانون ہے نا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے. تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں, کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے, اتنی بڑی داڑھی ہو, تہجد گزار ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, تبلیغ میں چلا لگا ہوا اس کا, تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا, کیونکہ لا کیا ہے بھئی, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا وہ. کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے, تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی, قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے, ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں, تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو, یوں کر دو, فلانے کو اڑا دو, فلانے کو پھاڑ دو, اور یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے, تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ما سالمنا ہن منذ حاربنا ہن, ہماری کبھی صلح سانپوں سے نہیں ہے, جب سے ہماری لڑائی اللہ نے ازل میں ان سے رکھی ہے. ہم سانپوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے. یہ کرتے باہر ملک والے کرتے, سانپ کے ساتھ شادی کرتے, سانپوں کے ساتھ شادی کرتے, بولی صاحب کتوں کے ساتھ شادی. یہ جمہوریت ہے اور کیا یہ, سمجھے؟ جمہوریت وہ قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اگر جمہوریت انتخاب است, اگر جمہوریت انتخاب است, عذاب است و عذاب است و عذاب است. در این ایام میں بینی و میں بینم کہ مربر مردار و غوغائے کلاب است. اگر جمہوریت انتخاب است, عذاب است و عذاب است و عذاب است. در این ایام میں بینی و میں بینم کہ مرمردار و غوغائے کلاب است. جمہوریت اگر اس انتخاب کا نام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے ووٹ برابر ہیں. واہ, اللہ نے دونوں کے ساخت الگ الگ کر دیے. الرجال قوامون علی النساء, اور قیام اور قوام کی صلے میں اللہ آگے نگرانی کے معنی میں ہوتا ہے. نگران بادشاہی حکومت مرد چلائیں گے. علی النساء علی للاستعلاء, چھت آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا, آپ چھت کے اوپر ہوں گے. زید علی السطح, یہ نہیں ہے کہ چھت تمہارے اوپر ہے. جب آپ اوپر چڑھیں گے چھت کے اوپر تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر کیا کہیں گے؟ زید علی السطح, مانا چھت تمہارے قدموں کے نیچے ہے, تم اوپر ہے, اور تم نیچے ہو. بوری اوپر رکھ دو پھر کہہ دو زید علی السطح, ایسے نہیں ہوگا. انک لعلی خلق عظیم, میرے پیارے نبی اخلاق تیرے مبارک قدموں کے نیچے ہے, تیرے قدموں کے نیچے اخلاق عظیم آ گئے. اللہ تو استعلاء کے لیے آتا ہے. یہ شرم تعمیل کے مسئلے ایسے منہ پاڑ کر کے دیکھ رہے, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو الرجال قوامون علی النساء, النساء قوامات علی الرجال تھوڑی ہے.
دونوں کی ساخت اللہ نے الگ بنائی، دونوں کی صلاحیتیں اللہ نے الگ بنائی، دونوں کی طاقتیں اللہ نے الگ الگ بنائی، دونوں کی سوچ الگ ہے، دونوں کی بہادری میں ہر چیز میں فرق ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا مغرب کہتا ہے کہ دونوں کو برابر کر دو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ سمجھتا؟ واللہ عزیز، اللہ طاقتور ہے، حکیم حکمت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ عورت کو اتنا دائرہ نہیں دیا کہ جتنا تم اس کو دیتے ہو۔ مرد اور عورت دونوں کا ووٹ برابر ہے، شیخ اور حدیث اور بھنگی کا ووٹ برابر ہے، دونوں۔ ایک بھنگی ہے، سمجھے، 100 بھنگی اور 101 بھنگی، 100 شیخ الحدیث، تب بھی وہ 101 بھنگی جیت گیا۔ تم رب کو کس منہ سے جواب دو گی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں ملنگو عرض کر رہا ہوں کہ سانپ مانپ یہ سارے کے ساری چیزیں ہمارے ہیں، سمجھے، لیکن سانپ سے دوستی نہیں کرنا بول سکتے۔ ما سالمناہن منذ حاربناہن، ہم نے کبھی بھی صلح نہیں کیا سانپوں سے جب سے ہماری لڑائی ہو گئی، لیکن ان کے پیدا کرنے کے اندر اللہ نے ہمارے لیے نفع رکھا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ میں نے عرض کیا گھاس وغیرہ آپ کے جانور کھاتے، آپ جانور کھاتے، نتیجے یہ نکلا کہ آپ کیا ہے؟ آپ گھاس کھاتے لیکن گھاس جانور کا خوراک بن کر کے آپ کھاتے ہیں، سمجھے؟ جیسے کہ آپ کی بڑی قربانی ہے دین کے لیے، لیکن مرغی کی قربانی آپ کے لیے، نتیجے یہ نکلا مرغی کی دین کے لیے بڑی قربانی ہے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ عمل ہوں گے، آپ اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں نا، دین کے لیے، اور مرغی کس کے لیے؟ آپ کے لیے قربان، حد اوسط کو نتیجہ نکلا مرغی دین کے لیے، اس لیے کہ مولوی صاحب کہتا ہے، اچھی بات ہے مولوی صاحب۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا